سندھ دیکھیے سندھ میں جہاں کہیں بھی سندھ میں کراچی تو لے لیتے ہیں نا جی، سب سے امپورٹنٹ چیز کراچی لے لیتے ہیں. کراچی کے بارے میں ایک زمانے میں جماعت اسلامی اور مولانا نورانی کا شہر، پھر ایم کیو ایم کا شہر، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اب کس کا ہے؟ اب وہ جو شہر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی بار وہاں سے 14 نشستیں لی تھی. جی. اگر ان 14 نشستوں کو اب دوبارہ دیکھا جائے تو میں بڑا پلیئر، اب بھی سب سے بڑا پلیئر پی ٹی آئی کو کہوں گا، اور جو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی ہیں یہ دو برابر کے پلیئر ہیں. بلکہ اگر جب حساب کریں گے تو شاید ایم کیو ایم جماعت اسلامی سے چھوٹا پلیئر ہوگا. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. اور جو دو پچھلی بار وہاں سے 3 سیٹیں تھیں، لیاری کی ایک سیٹ ہار گئے تھے جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کھڑے ہوئے تھے. اب شاید لیاری کی سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے. کچھ انہوں نے حلقہ بندیاں بھی اس طرح کی ہیں کہ وہاں پہ چونکہ ہاں یہ بات بڑا بسویل تذکرہ آ گئی، حلقہ بندیوں میں انشور کیا گیا ہے کہ 2018 میں اگر کہیں مثال کے طور پہ کسی ایک پاکٹ میں کوئی ایک پارٹی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم ہاری تھی تو اب اس پاکٹ کو ہٹا دیا جائے، کسی ایسی جگہ جوڑ دیا جائے کہ جہاں پہ وہ بے معنی ہو جائے، بڑی محنت ہوئی اس کا اثر ہو جائے. لیکن وہ محنت مجھے نہیں لگتا کہ محنت جہاں ہوئی ہے وہ بہت کافی محنت کرتے ہیں. اور ان کی عادت صرف یہی ہے کہ وہ کاغذ پہ محنت کرتے ہیں. میں نے 32 سال سے ان کو دیکھتا ہوں، وہ کاغذ پہ محنت کرتے ہیں، یہی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. تو کراچی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا. جی انٹیریئر سندھ آپ کا حیدرآباد کا سروے رکا تھا، اس کے بعد رک گئے، اس کے بعد رک گیا تھا. جی حیدرآباد میں آج سے کچھ 2-1 سال پہلے گیا تھا، اس سے پہلے بھی میں جاتا رہا. حیدرآباد میں لوگ شکوہ کرتے تھے کہ اگر ایک دفعہ عمران خان جہاں ہو جائے تو حیدرآباد پھر کسی اور کا نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے پتہ نہیں شرط پوری کی ہے یا نہیں کی، لیکن حیدرآباد اب کسی اور کا رہا نہیں، صرف پی ٹی آئی کا. جی وہاں پہ جو حیدرآباد کی سیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کمفرٹیبل ہے. حالانکہ وہاں پہ جو امیدوار ہیں ان بیچاروں کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ حیدرآباد میں پھلیلی کا علاقہ ہے، پھلیلی کا علاقہ جو ہے جو وہ خالصتاً آپ یوں کہیے کہ وہ ایم کیو ایم کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اردو سپیکنگ کا گڑھ تھا وہ، تو وہاں پر بھی اب صورتحال بدل چکی ہے. وہاں پہ ایم کیو ایم کو جو دعوے تھے ان کے ٹیسٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. سکھر یہ جو شکارپور اور اس کے پاس یہ جو بیلٹ ہے جو کہ پنجاب اور رحیم یار خان کو لگتی ہے، یہ والا علاقہ دیکھیے جو سکھر ہے، سکھر میں تو اگر آج صرف آج یہ کہہ دیا جائے، آج فرض کیا ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ آج یہ کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے سکھر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہر شرط پوری کی جائے تو وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی ہار جائے اور مقابلے میں پی ٹی آئی، مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا. اور آگے جیک آباد کا علاقہ پھر گھوم کے آئے ہیں. دیکھیے جیک آباد میں اور جیک آباد اور شکارپور، جیک آباد اور شکارپور صرف اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ قوت طاقت کا استعمال کرتی ہے. جیک آباد جو ہے وہاں پہ چونکہ محمد میاں سومرو صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ان کی بہن آپا ملیحہ، ان کی وجہ سے وہاں اس لاقانونیت کو کچھ بریک لگتی ہے. ان دونوں کا بڑا کمال ہے، اور بالخصوص ملیحہ کا، ملیحہ صاحبہ کا کہ وہ کمال کرتی ہیں اور بالکل ڈٹ کے کھڑی رہتی ہیں، ورنہ وہ بھی وہاں پر بھی انہیں ہرا دیا جاتا. پچھلی بار محمد میاں سومرو صاحب تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، اب تو خیر تو اس میں جی اب بہرحال ہٹ گئے ہیں جی. لیکن پھر آگے وہ پھر سندھ کا کنارہ آ جاتا ہے، لاڑکانہ آ گیا، دادو آ گیا. اچھا دیکھیے جو لاڑکانہ میں ہے نا، مجھے اس دفعہ ایک چیز ضرور احساس ہوا، اس کا اعتراف ضروری ہے. لاڑکانہ میں 2018 میں گیا تھا، اور 2018 میں اس طرح گیا تھا کہ مثال کے طور پہ آج بھی لاڑکانہ میں 2 دن بعد پھر لاڑکانہ میں، 3 دن بعد پھر لاڑکانہ میں. تو اس طرح لاڑکانہ میں مجھے گھومنے کا اتفاق ہوا. لاڑکانہ میں بہرحال
پہلے کی نسبت کچھ بہتری نظر آتی ہے. اچھا وہ جو کچھ حالات جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ تھوڑی سی نظر آتی ہے. ورنہ آپ کو 2 ہی جگہ سندھ میں ڈیولپمنٹ نظر آتی تھی, وہ تھے نواب شاہ اور خیرپور. ٹھیک. نواب شاہ اس لیے کہ زرداری صاحب کا شہر ہے, اور خیرپور اس لیے کہ قائم علی شاہ صاحب کا شہر. ٹھیک. اس کا مطلب کہ لڑکانہ میں بلاول سیٹ اور زرداری صاحب والی سیٹیں بھی وہ لے جائیں. سندھ میں کیا اوور آل دیکھ رہے ہیں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے, جو اس نے جو پچھلے ریزلٹس تھے پیپلز پارٹی ان کو ریپیٹ. اب پولنگ میں تو اوریا صاحب دیکھیں چند دن رہ گئے. آپ نے زندگی گزاری سرکاری ملازمتوں اور ایڈمنسٹریشن میں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 8 فروری کے دن کو کیا آپ اپنی مرضی کے نتائج نکال سکتے ہیں, اور اگر ہاں تو کیسے, اور اگر نہیں تو کیا مجبوری ہو؟ دیکھیں 1987 کے جو لوکل باڈیز کے الیکشن تھے, وہاں پہلی دفعہ میں پشین میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھا. ٹھیک ہے. پھر کوئٹہ میں 88 ضیاءالحق ہو گیا. پھر میں وہاں سے لے کے جب تک میں فیلڈ میں رہا ہوں تو 97 تک کے اس میں ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہائر اپ وہاں پھر آپ کو پتہ ہوتا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پورے کی پوری دھاندلی کی جو مشینری ہے یہ سول ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے. اچھا. مطلب جو باقی مشینری ہے وہ پلے کرتی ہے بیک پہ رہ کے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ٹوٹل وقت بہت تھوڑی ہوتی ہے. اگر لاہور شہر میں بھی دیکھیں تو 70 آدمی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کسی کو پریشر ڈالنا ہے تو SHO وغیرہ, یعنی وہ پوائنٹڈ کام کر سکتے ہیں. پوائنٹڈ کام یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اکرم سے کہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم فلاں آدمی کے ہٹ میں بیٹھ جاؤ یا فلاں پارٹی میں شامل. لیکن پورے محلے پر اثر انداز ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. محلے کیا بندہ بنے اٹھا. ٹھیک ہے. بندے کے لیے بھی تھانے کی نفری چاہیے ہوتی ہے, ایلیٹ فورس چاہیے ہوتی ہے, اور ان کو ایون یہ کہ گھروں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں برادری کا کس کا. آپ خود سوچیں نا کہ ایک SHO کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میو برادری زیادہ رہتی ہے, لیکن ایک بندہ جو وہاں سے آتا ہے اور 3 سال کے بعد اس نے اور جگہ پروموٹ ہو جانا ہے تو اس کو تو میو کے خواب بھی نہیں آتے ہوں گے کہ میو کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل سی صورتحال ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ان کا پہلا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. ایک تو 77 کو تو ہم بھول جائیں کیونکہ بھٹو نے کیا تھا, اور بھٹو پیچھے تھا اور سول ایڈمنسٹریشن آگے تھے. جتنے ہی آپ آج روتے دھوتے ہیں یہی کیفیت اس وقت بھی تھی. 35 سیٹوں پہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کے تمام لاڈلے جہاں جیتیں گے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھٹو کو راضی کیا تھا کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. پھر 4 چیف منسٹر آ گئے, پھر باقی وزیر بھی آ گئے. اسی طرح لوگ اغوا ہوتے تھے, اسی طرح لوگوں کے کو بلا مقابلہ جتوایا گیا. تو کتنی بڑی بات. آج تو وہ نہیں کام ہوا. آج ایک سیٹ پہ بھی بلا مقابلہ نہیں جتوایا گیا. 77 میں لاڑکانہ میں جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کیا گیا, وہ جیت کے. گجرات میں ہوا ہے, باقی جگہ ہوئے, سب جگہ. اس کے بعد جو رزلٹ نکلا وہ اس کی کہانی بہت لمبی ہے. لیکن 77 کے بعد ایک لمبا وقفہ آیا ہے جس میں ضیاءالحق آیا ہے. ضیاءالحق نے نان پارٹی الیکشنز کروائے ہیں, سب کچھ کروائے ہیں. نان پارٹی الیکشن میں مئی میں جنیدو صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد 88 پہ پہلا تجربہ شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کا. جسٹس S.A. نصرت واز دی چیف الیکشن کمشنر. میں کوئٹہ میں تھا. کوئٹہ میں حافظ حسین احمد اور فتح محمد حسنی کا مقابلہ تھا. ایک کنکلینیشن تھی کہ اس سے جتنا. اب ہوتا یہ ہے کہ 97,000 پولنگ اسٹیشن ہے آپ پورے پاکستان میں, کو 5,45,000 پولنگ سٹاف ہے. آپ کسی کے کان میں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے نواز شریف کو جتوانا ہے یا نہیں جتانا ہے. ہر ٹیچر کی اپنی, ہر پولنگ سٹاف میں ہر بندے کی اپنی اپنی صورتحال ہوتی ہے. یہ مینج نہیں ہوتا. پوری کوشش کی. حمید گل صاحب نے تمام پارٹیاں نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیں. ٹھیک, ریسورسز سب کچھ, ہر چیز. 51 ووٹ نواز شریف کے اور 82 ووٹ جو تھے بے نظیر کے تھے. اچھا, اس کے بعد لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بعد میں کیسے ہو گیا. بعد میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پہلا کمپرومائز کیا بے نظیر نے حکومت لینے کے لیے, جو کمپرومائز عمران خان نے کیا 2018 میں. میں صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ لگا لوں گی, میں وی اے جعفری کو وہ لگا لوں گی. وہ جب کمپرومائز ہوا تو پھر انہوں نے ان روڈ بنائی ہیں پارٹیوں کے اندر
پھر انہوں نے پیر پارٹی کے بندے توڑے تو نون لیگ میں لے گئے، نون لیگ کے بندے توڑے تو وہ پھر اس طرح پھر انہوں نے مینج کرنا شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ 88 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ پری پول ریگنگ کے الیکشن.